بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین صلوات. اب تک کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کو اہل مکہ نے اذیتیں دی، ستایا، ان پر کوڑا پھینکا، ان کی راہوں میں کانٹے بچھائے، لیکن جہاد کا حکم نہیں آیا. حکم آیا تو ہجرت کا. یعنی یہ ان لوگوں کو میسج پہنچا رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلا. ہجرت کا حکم آیا، جہاد کا حکم نہیں آیا. اچھا بھائی، تو اب ذرا اس مرحلے سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں. پیغمبر نے حکم ہجرت آیا، ہجرت کر دی. ہجرت کرنے کے بعد میرے نبی نے ایک مسلمان معاشرے کو تشکیل دیا. ہجرت ہو گئی، مسلمان بھی آنے لگے اور ایک مسلمان معاشرہ اس شہر کے اندر پیدا ہو گیا. جب مسلمان معاشرہ پیدا ہو گیا، آرام سے سننا، اس لیے کہ یہ تاریخ کا تجزیہ ہے جو میں کر رہا ہوں. جب مسلمان معاشرہ پیدا ہو گیا تو مشرکین مکہ نے جو برداشت نہیں کر پا رہے تھے اسلام کو، انہوں نے تجارت کے بہانے سے مدینے پہ حملہ کیا. پہلی جنگ جنگ بدر تجارت کے بہانے سے ہے، دوسری جنگ جنگ احد بدر کے حوالے سے ہے، اور تیسری جنگ جنگ خندق وہ احد کے حوالے سے ہے. جب پیغمبر پہلی جنگ سے نپٹ لیے، سننا آرام سے سننا، تو سورہ حج میں پروردگار نے آواز دی، اوزینا. سورہ حج 22واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس سورہ کی 39ویں آیت. ترجمہ دیکھنا جا کر، 22واں سورہ 39ویں آیت. اوزینا للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وأن اللہ علی نصرہم لقدیر. وہ لوگ جن کے ساتھ ظلم کیا جا رہا تھا اور وہ لوگ جن کے ساتھ جنگ کی جا رہی تھی، آج ہم نے ان لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ جوابی حملہ کریں. دیکھ رہے ہو یہ صورتحال؟ آج ہم نے ان لوگوں کو اجازت دے دی کہ جوابی حملہ کریں. ان اللہ علی نصرہ لقدیر. اور اللہ ان لوگوں کو کامیاب کرنے پر قادر ہے. جب یہ حکم آ گیا، جب جہاد شروع ہوا، اسے ذرا ذہن میں محفوظ ہوتی جائے بات. اچھا، تو اب میرے نبی نے ہجرت کر دی اور جنگ کی اجازت بھی مل گئی. مل گئی نا جنگ کی اجازت؟ خدا کی قسم، مسلمان معاشرہ جیسا کہ میں نے کہا کہ بن رہا تھا. اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم حیران ہو جاؤ گے کہ مدنی زندگی میں یہ جو 10 سال کے مدنی زندگی کے پیغمبر اکرم کے ایام ہیں، مدنی زندگی میں پیغمبر اکرم نے 80 جنگیں لڑی. اچھا، تو کیا صرف جنگیں لڑنی ہیں؟ قرآن پڑھانا ہے، قرآن کے اسرار و رموز سمجھانے ہیں، شریعت بتلانی ہے، جو وفود آ رہے ہیں ان وفود سے ملاقات کرنی ہے، اگر جھگڑا ہو جائے تو مقدمے کا فیصلہ کرنا ہے، ازواج مکرمات کو وقت دینا ہے، بکری کا دودھ خود دہنا ہے اور جانور کو چارہ خود دینا ہے. یہ ہے نبوت. یعنی اگر میرے جملے کو برداشت کر سکو تو کرو کہ یہ پوری زندگی چاند توڑنے سے بڑی ہے.
یعنی ان حالات میں 80 جنگوں کو لڑنا مذاق نہیں ہے، جبکہ مسلمان معاشرے کو بھی تشکیل دینا ہے. کیا بھول گئے؟ اب دیکھو نا، اب وقت بھی نہیں ہے اور سلسلے فقہ بھی معین ہے، اور میں کنفیوژن کا شکار ہوں کہ کیا بیان کروں اور کیا بیان نہ کروں. جب پیغمبر نے ہجرت کی اور مدینے کے دہانے پہ پہنچ گئے، دہانے پر، تو اہل مدینہ نے استقبال کیا اور کہا یا رسول اللہ اندر تشریف لے چلے. کہا کہ نہیں، محمد اس وقت تک یہی رہے گا جب تک علی نہ آ جائے. جب تک علی نہ آ جائے اس وقت تک میں مدینے میں داخلے کو پسند نہیں کروں گا. علی فواتم کو لے کے چلے. ابھی تم پوچھو کہ فواتم یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فواتم جمع ہے فاطمہ کی. فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت زبیر ابن عبد المطلب. اور سنو، ڈنکے کی چوٹ پہ چلے کہ علی جا رہا ہے. چھپ کے نہیں گئے، دوپہر میں نکلے ڈنکے کی چوٹ پر کہ علی جا رہا ہے، جس کو روکنا ہو وہ روک لے. مشرکوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا کہ بھائی انہیں نکل جانے تو راستے میں دیکھیں گے. بھائی محمد کا گھر گھیر دیا تھا اور علی تمہارے سامنے جا رہا ہے، اسے روکتے کیوں نہیں؟ بھائی سوال ہے نا. تو یہ وہی تھے جو بچپنے میں علی کے ہاتھوں سے معذور ہو چکے تھے. یہ وہی لوگ تھے جو علی کے ہاتھوں معذور ہو چکے تھے. تو علی کا بچپنا انہیں یاد تھا اور دیکھ رہے تھے کہ اب تو یہ علی جوان ہے، ٹھیک ہے نا، تو جانے دو، چلے علی. یہ سننے والی بات ہے. ظاہر ہے کہ ہجرت کو گزرے ہوئے بہت دن ہو گئے، ہجرت بیان کیے ہوئے، لیکن اب سیکوینس سے کہیں تمہیں لے کے جانا ہے اور یہ تاریخیں اس لیے بیان ہو رہی ہیں کہ ذہن میں محفوظ ہو جائیں. اچھا بھائی لے کے چلے. خواتین ساتھ ہیں، عورتیں ساتھ ہیں، اور ان تین کے علاوہ، خواتین کے علاوہ عورتیں ساتھ ہیں اور ساتھی ناطے ہیں، اور آگے 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 چل رہے ہیں ان ناطوں کے. راستے میں بھائی بہت توجہ رہے، ایک جملہ آف دا ریکارڈ کہتا ہوا چلوں. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ مدینے آئے، تو کہنے لگے کہ نہیں بھائی جب تک علی نہیں آئے گا اس وقت تک تو میں مدینے میں داخل نہیں ہوں گا. تو کہا کہ یا رسول اللہ پھر بلوائیے. تو آپ نے ایک شخص کو بھیجا جس کا نام ہے ابو محمد واقدی، اور یہ شخص پیغام لے کے آیا کہ رسول قباء کے میدان میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. یہ ساتھ تھا. کہتا ہے کہ علی آگے آگے تھے، بیچ میں خواتین کے ناقے تھے اور میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا. اتنے میں دور سے غبار اڑا، اور جب غبار اڑا تو میں نے علی کو متوجہ کیا کہ یا علی کچھ لوگ تعاقب میں آ رہے ہیں. انہوں نے مڑ کے دیکھا نہیں، کہنے لگے آنے دو. آنے دو. آئے اور 18 افراد آئے. بھائی توجہ رکھنا، 18 افراد آئے، اور آنے کے بعد وہ سیدھے گئے آگے، اور آگے جانے کے بعد راستے کو گھیر لیا. جب راستے کو گھیرا تو علی نے کہا خلو سبیل الجاہد المجاہدی، مجاہد کا راستہ چھوڑ دو. ابھی حکم جہاد آیا نہیں ہے، کہہ رہا ہے کہ مجاہد کا راستہ چھوڑ دو. دیکھ رہے ہو نا، انہوں نے کہا نہیں ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. عرب کا ایک مشہور پہلوان وہ آگے آیا اور اس نے گستاخی کری چاہیے. علی نے تلوار نکالی، اس کی گردن کاٹ دی. گردن کاٹ دی. جب کاٹی تو دیکھ کر بھاگنے والے بھاگے، دیکھ کر بھاگنے والے بھاگے. راوی کہتا ہے جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا کہ گردن کاٹ دی، لوگ بھاگ گئے، اور اب علی نے وضو کیا، مصلی بچھایا اور نماز شروع کر دی. میں نے کہا یا علی یہ کیا کر رہے ہو؟
یا علی کا کیا کر رہے ہو سکتا ہے وہ اور کمک لے کے آ جائیں. تو جانتے ہو علی نے کیا جواب دیا؟ علی کہنے لگے کہ علی کو عبادت بہت پسند ہے. جملہ سننا، علی کو عبادت بہت پسند ہے، اور یہ تلوار میں نے ایک کے سر پہ نہیں ماری، پورے شہر مکہ کے سر پہ ماری ہے. تاریخ بیان ہوتی ہے. بہت درمیان کے واقعات چھوٹا چلا جا رہا ہوں اس لیے کہ منزل فکر معین ہے. اور کل جہاں میں نے گفتگو روکی تھی نا بھائی، خندق کا تو ایک ہی جملہ میں نے تمہاری خدمت میں پیش کیا تھا نا، وہاں تک پہنچنا ہے اور تیزی کے ساتھ پہنچنا ہے. تو آج گفتگو واقعات پہ مشتمل ہے. پہنچ گئے علی. رسول قباء کے میدان میں انتظار فرما رہے تھے. اہل قباء نے کہا کہ یا رسول اللہ، اپنی یاد کے طور پہ ایک مسجد تو بنوا دیں. اسلام کی پہلی مسجد، ابھی رسول کی مسجد نہیں بنی ہے. رسول جب مدینے جائیں گے تو بنے گی، ٹھیک ہے نا. یا رسول اللہ، اپنی تشریف آوری کی یاد کے طور پر یہاں پہ کوئی مسجد تو بنوا دیں. کہا کہ بھئی یہ ناکہ ہے، اور یہ ناکہ چل کر مسجد کے حدود معین کرے گا. یہ ناکہ چل کر مسجد کے حدود معین کرے گا. اب میں شخصیتوں کے نام نہیں لیا کرتا. کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بیٹھ جاؤں اور چل کے مسجد کے حدود متعین کر دوں. بیٹھ تو گیا لیکن ناکہ نہیں چلا. کوئی بیٹھ تو گیا، بھائی توجہ رہے، مگر سواری نہ چلی. اچھا بھائی، تو پھر سوار بدل گیا، کوئی اور آ گیا. تاریخ میں نام دیکھ لینا. سواری نہیں چلی، بھائی توجہ رہے. پھر کسی اور نے ٹرائی کی، سواری نہیں چلی، بھائی توجہ رہے. پیغمبر اکرم نے کہا یا علی تم بیٹھو. بھائی تجربہ کروا دیا کہ تم جب میری سواری کے لائق نہیں ہو تو میرے ممبر کے لائق کیسے ہو جاؤ گے؟ مسجد بنی اور اب نبی مدینے کے اندر داخل ہوئے تو اسلام کی پہلی مسجد علی کے ہاتھوں سے بنی. اچھا بھائی، مسجد تو علی نے بنا دی، مسجد کو علی نے بنا دی. اب وہ جو علی کو پسند نہیں کرتا اسے یہ بات کیسے پسند آئے گی کہ بھائی مسجد تو علی نے بنا دی. کہا ایک مسجد ہم بھی بنائیں گے. سورہ توبہ 9واں سورہ 108ویں آیت 109ویں آیت ترجمہ جا کے خود دیکھ لینا. ترجمہ بیان نہیں کروں گا، آیت ہی نہیں پڑھوں گا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. اور جن لوگوں نے مسجد ضرار بنائی کہ اس کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچائیں اور کفر کو تقویت بخشیں اور مومنین کے درمیان اختلاف پیدا کرائیں اور پہلے سے خدا اور رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے پناہ گاہ تیار کریں، وہ بھی منافقین ہی ہیں اور یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے صرف نیکی کے لیے مسجد بنائی ہے، حالانکہ یہ خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ سب جھوٹے ہیں. لا تقم فيه أبدا
لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. خبردار آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہ ہوں، بلکہ جس مسجد کی بنیاد روز اول سے تقوی پر ہے وہ اس قابل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نماز ادا کریں. اس میں وہ مرد بھی ہیں جو طہارت کو دوست رکھتے ہیں اور خدا بھی پاکیزہ افراد سے محبت کرتا ہے. اب کیسے یہ بات حلق سے اتر جائے کہ علی نے مسجد بنا دی، اسلام کی پہلی مسجد، کہا کہ ایک مسجد ہم بھی بنائیں گے، اب ہم بھی ایک مسجد بنائیں گے. اور انہوں نے ایک مسجد بنائی، اس مسجد کا نام ہے مسجد ضرار، اور اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے کہ حبیب یہ مسجد بنائی ہے منافقین نے، اسے جا کے جلا دو. کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ میسج ڈیلیور کروں کہ مسجد اللہ کے نام پہ بنی، اس مسجد میں اللہ کا سجدہ ہوگا، اس مسجد میں اللہ کی نمازیں ہوں گی. یہی تو ہے، وہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے بنی ہے، منافقین نے بنائی ہے، دشمنان علی نے بنائی ہے. کہا جلا دو، منہدم کر دو، توڑ دو، پھونک دو. بھائی توجہ رہے تو اب ایک اصول دے دیا کہ اسلام کی کتنی ہی محترم کیوں نہ ہو، اگر علی کے مقابل آئے جلا دو. مرحلہ فکر تو یہ کہ میں تاریخ بیان کر رہا ہوں. اب رسول علی کے ساتھ مدینے میں داخل ہوئے اور جب سوشل پرابلم پیدا ہوئی کہ کہاں مل کے بیٹھا جائے تو اب مسجد نبوی بنی جو آج ہے مسجد نبوی. پیغمبر اکرم کو دکھ ہو رہا تھا خانہ کعبہ کو چھوڑنے کا، خانہ کعبہ چھوڑ کے آئے تھے اور یہاں قباء کی مسجد تو بنا دی، وہ مدینے سے دور تھی. تو پیغمبر پریشان رہتے تھے کہ کاش کوئی ایسی جگہ ہوتی. حکم آیا کہ حبیب اس کی شبیہ بنا لو، ثواب بھی وہی دوں گا. شبیہ بنا لو، اس کی شبیہ بنا لو. یا دیکھو تاریخ دیکھو تو مسجد نبوی خانہ کعبہ کی شبیہ کے طور پہ بنی. ٹھیک، جو ثواب خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا وہی ثواب مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا. بھائی دونوں بہت محترم ہیں، یعنی اصل بھی محترم ہے، شبیہ بھی اتنی ہی محترم ہے.